وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین۔ یوم یبعثہم اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، جمیعاً ان سب کو۔ فیحلفون لہ، تو یہ منافقین، یہ جھوٹے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے کہ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر یہ منافقین مسلمانوں کو جھانسا دے دیتے تھے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا حق پر ہونا وہ باور کروا لیتے تھے، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہاں بھی ایسے ہی جھوٹی قسموں سے ہمارا کام چل جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر بھی یوں ہی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ جب آدمی کو عادت پڑ جائے نا ایک الٹا کام کرنے کی، تو وہ ہر جگہ وہ عادت پھر چلتی ہے۔ جب دنیا میں ان کا وتیرہ یا ان کی روش ہی یہی تھی، ان کی عادت یہی تھی جھوٹی قسمیں کھانا اور مسلمانوں کو مطمئن کرنا، تو وہ عادت وہاں بھی نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر بھی اس عادت سے مجبور ہو کر وہ ایسی حرکت کریں گے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کریں گے، أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ یہ گمان کریں گے کہ شاید ان کا کام بن جائے گا، وہ نکل جائیں گے یوں جھوٹی سچی قسمیں کھا کر اور باتیں بنا کر، شاید وہ نکل جائیں گے اور ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ وہ بھی حق پر تھے، وہ اپنے باطل اور ناقص اور جھوٹے گمان میں یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حق راستہ ہی یہی ہے۔ ظاہری بات ہے، کوئی بھی انسان کسی بھی راستے کو حق سمجھ لے، اپنی کسی بھی غلط حرکت کو درست سمجھ لے، اپنی کسی بھی بد عملی کو درست عمل سمجھ لے، تو اس کے سمجھنے پر تو معاملہ نہیں نہ ہوگا۔ وہ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اسلام اس کو دین سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، ان کا کر کے دکھایا ہوا یہ طریقہ ہے، انہوں نے اس پر قبولیت کی مہر لگائی ہوئی ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ دین تو وہ نہیں ہے کہ جو انسان خود سمجھتا رہے یا خود سے وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اگر میں یہ کر لوں تو یہ کتنا اچھا عمل ہے، تو انسان کے سمجھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ منافقین جو سمجھتے رہے اپنے باطل گمان میں اور جھوٹے گمان میں کہ شاید یہ حق تھا جو ہم کرتے رہے ہیں، تو صرف ان کے سمجھنے سے تو نہیں ہوگا، اللہ کے رسول بھی تو سمجھیں، اسلام بھی تو کہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ لہذا یہ جو جتنے بھی اہل بدعات ہوتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا عمل ہے، بڑا نیک عمل ہے، اور بظاہر اس کی شکل ہوتی بھی بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو محض ان کے سمجھنے سے وہ عمل اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسلام کہے، دین کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی مہر اس کے اوپر لگی ہوئی ہو، پھر وہ کام اچھا ہوگا، ورنہ اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک آدمی نہایا دھویا خوب اچھے طریقے سے، اس نے اعلیٰ قسم کا صابن اور شیمپو لگایا، تیل شیل لگایا داڑھی کے اوپر یا سر کے بالوں پر، یا کریم لگائی، اور باڈی اسپرے بھی اس نے استعمال کیا، پھر
اچھے دھلے ہوئے کپڑے پہنے اور اس نے پرفیوم بھی لگا لیا، لیکن اس نے غسل جنابت کرتے ہوئے ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا، غرارہ یا کلی نہیں کی تھی، اب وہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، بظاہر صاف ستھرا ہے، تو اس کی نماز پڑھنا یہ قبول تو نہیں ہوگی نا، اس کے لیے تو مسجد میں آنے کی بھی اجازت نہیں۔ اب وہ اپنے گمان میں سمجھتا رہے، اور یہ بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو یہ کام کرنا بھول گیا، تو کیا خیال ہے وہ جو نمازیں اس نے پڑھی تھی وہ ہو جائیں گی؟ تو محض اس کا یہ سمجھنا کہ شاید ہو جائیں گی، اس سے تھوڑی ہوگی۔ اسلام کا اپنا کچھ ضابطہ ہے، اپنے کچھ قوانین ہیں، اگر اس کو غفلت ہو گئی تھی تو اب تنبیہ ہو گئی ہے، اب کر لے، اب دوبارہ سے تو غسل کی ضرورت نہیں، البتہ ناک میں پانی ڈال لے، کلی کر لے، وہ اب اس کا غسل مکمل ہو گیا، اب دوبارہ سے پڑھے، اور ناسمجھی میں جو اس نے پڑھی ہے وہ نمازیں نہیں ہوئیں، اور وہ یہ کہے کہ میں جانتا نہیں تھا، تو نہ جاننا اس کے لیے حجت نہیں بنے گا، یا اس کے لیے عذر نہیں بنے گا، ابھی پوچھ لیتے۔ تو یہ چیز ہے کہ صرف یہ گمان کر لینا ان کا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ بھی حق پر ہیں، اور ان کے پاس بھی کوئی حجت یا دلیل ہے، اور وہ بھی کوئی عمل کر رہے ہیں، تو ان کے سمجھنے سے کام نہیں بنے گا، وہ حقیقت میں بھی تو ہونا چاہیے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، خبردار ہو جاؤ، دھیان سے سنو، یہ اللہ کا مطلب ہے، یعنی اللہ متوجہ کرتا ہے کہ ذرا توجہ کے ساتھ یہ بات سن لو، انہم ہم الکاذبون، یہ لوگ تو پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، صرف جھوٹے ہی نہیں ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا ہے، اس نے اپنا غلبہ کر لیا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اور شیطان نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی، اللہ کے وعدے کو بھلا دیا، اللہ کے وعید کو بھلا دیا، جنت کو بھلا دیا، جہنم کو بھلا دیا، اور آخرت کے استحضار کو بھلا دیا، آخرت سے غفلت کر دیا۔ اصل میں شیطان ان کے اوپر قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ تو شیطان کی جماعت ہے، اس کی پارٹی ہے، اس کا گروہ ہے، چاہے وہ یہود ہیں، چاہے وہ نصارہ ہیں، چاہے وہ منافقین ہیں، سب اسی کے اندر شامل۔ الا، آگاہ رہو، ان حزب الشیطان، یقیناً شیطان کی جماعت، اس کی پارٹی، ہم الخاسرون، وہی نقصان والے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ پرلے درجے کے ذلیل ہیں۔ صرف ذلیل نہیں فرمایا، ازل فرمایا، ازل، یہ اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ذلیل، ایک ہے ازل۔ جیسے آپ نے سنو گا، ایک ہوتا ہے ناصر، ناصر کا مطلب کیا؟ مدد کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے انصر، اس سے اگلا درجہ، زیادہ مدد کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے کریم، اور ایک ہوتا ہے اکرم۔ ایک ہوتا ہے شریف، اور ایک ہوتا ہے اشرف، اس سے اگلا درجہ۔ تو اسی طرح ایک ہوتا ہے ذلیل، ایک ہوتا ہے ازل، اس سے بھی اگلا درجہ۔ اولئک فی الاذلین۔ سے منافقین کے بارے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہنم میں بھی عام جہنم کے اندر نہیں ہوں گے۔ اسی طرح یہاں فرمایا اذلین، یہ جو پرلے درجے کے ذلیل لوگ ہوں گے نا، ان کے اندر ان کا شمار ہوگا، صرف عام ذلیلوں کے اندر ان کا شمار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کی حفاظت کرنا اور شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، جب تک انسان اللہ کی یاد میں رہتا ہے شیطان سے بچا رہتا ہے۔ اور یاد صرف سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، اللہ کے کسی بھی حکم کو پورا کرنا یہ اللہ کی یاد میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ سنت کے مطابق راستے میں چلنا ہے، چاہے نگاہوں کا جھکانا ہے، چاہے وہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کاروبار کرنا ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ کی یاد میں جاتا ہے۔ تو اللہ کی یاد میں جب تک انسان رہے گا شیطان سے بچا رہے گا، اور جہاں غافل ہو جائے گا بس شیطان کو اس کے اوپر قبضہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔